السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلباء اکرام، یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اسلامیات کے اوپر۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو موضوعاتی مطالعہ میں سے قرآن مجید کا چیپٹر پڑھایا تھا، اور اس سے پہلے والے لیکچر میں نے آپ کو بورڈ کی ترتیب پر جس طرح سے پیپر آتا ہے، پیپر پیٹرن، وہ سمجھایا تھا۔ تو یہ ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم اسلامیات کی کتاب کی جو پہلا پورشن ہے، آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا، تو انشاءاللہ ہم اس پہلے حصے کو آج انشاءاللہ کور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیات کی بک کے اندر پہلا جو حصہ ہے وہ ہے 3 صورتیں ہیں، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ۔ اس کی منتخب آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ اور جن کی تفسیر آپ کی کتاب کے اندر شامل ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کا جو سب سے پہلا سبق ہے الدرس الاول، جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم ان 10 آیات کا ترجمہ سیکھیں گے، اور اس میں موجود جو سوالات ہوں گے وہ سوالات سیکھیں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ابھی یہاں پر آپ کتاب اپنے سامنے رکھیں گے تو وہ ساری آیتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور جب کبھی بھی اس کو ریڈنگ کریں گے تو آپ کو یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ انفال کی جو پہلی آیت ہے نا، یسألونک عن الانفال، یہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ اچھا، مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال کہ جو مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران کفار چھوڑ جائیں، مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کے بعد جو مال ان کو ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ جب بھی مسلمان کہیں جہاد پہ جائیں گے اور مسلمان کفار سے لڑیں گے، تو اس کے بعد کافر جو مال چھوڑ کر جائیں یا ان کے مر جانے کے بعد ان کا جو مال ہوگا وہ سب کچھ مسلمانوں کے پاس آئے گا، اور اس مال کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت۔ ایک مال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مال فے۔ مثال کے طور پر مسلمان کسی علاقے میں جہاد کرنے کے لیے جائیں اور کفار بغیر لڑائی کے جو کچھ بھی مال مل جاتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو اب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت کیا ہے۔ اچھا، یہ سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے تک مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، مسلمان کہیں جہاد پر نہیں گئے تھے، اور کبھی ایسا مال مسلمانوں کے پاس آیا نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کیسی ہوگی۔ جب سب سے پہلے مسلمانوں کی جو لڑائی ہوئی ہے کافروں کے ساتھ، اس لڑائی کو اور اس جہاد کو ہم کہتے ہیں غزوہ بدر۔ یہ پہلی لڑائی ہے جو مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے سن 2 ہجری میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ میں، تو اعلان نبوت سے لے کر 13 سال تک مسلمان مکہ مکرمہ میں رہے، اور مسلمان کفار کی اذیت کو، تکلیف کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب مسلمان ان تکالیف کو برداشت کرتے تھک گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ تو ہجرت کا پہلا سال اور پھر ہجرت کا دوسرا سال، یہ 2 سال بھی مسلمانوں کو کفار نے آرام سے رہنے نہیں دیا، بلکہ طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیف ہی پہنچاتے تھے اور ان کے خلاف سازش ہی کرتے تھے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید 2 سال برداشت کرنے کے بعد اعلان نبوت کے کم و بیش 15 سال کے بعد جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا، مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے مارکے میں، سب سے پہلی لڑائی میں، سب سے پہلے جہاد میں شریک ہوئے، اور اس لڑائی کا نام ہے غزوہ بدر۔ اور مسلمان 313 تھے، کفار 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور مسلمان اس میں فتح یاب ہوئے۔
کفار کا اب جو مال آیا نا وہ مال کہلایا مال غنیمت. اس مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ مال غنیمت کیا ہے. یسألونک عن الانفال, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں. آپ فرما دیجئے, دوسری آیت میں فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول, کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو. یعنی یہ جو مال غنیمت آئے گا تو اس کا 5واں حصہ غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا, اور وہ جو مجاہدین اس جہاد میں شریک ہوں گے ان سب کو برابر برابر یہ مال دیا جائے گا. تو یہ تو مال غنیمت کے حوالے سے سوال تھا. اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ انما المؤمنون, بے شک مسلمان تو وہ ہیں, کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی کہ مومن کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں. اچھا, یہی سوال آپ کے اینڈ میں مشق کے اندر بھی موجود ہے کہ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی کیا کیا صفات بیان فرمائی ہے. تو اب وہ صفات دیکھیں. انما المؤمنون الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں. اذا آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی, مومنوں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا, آیتیں تلاوت کرنے کے بعد ایمان کا بڑھ جانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کریم جب وقتاً فوقتاً نازل ہو رہا تھا تو پہلے جو آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو جب وہ آیتیں مسلمان سنتے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, پھر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں آیتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, اسی طرح مسلمانوں کے ایمان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ فرمایا کہ ان کے اوپر جب تلاوت کی جاتی ہے آیتیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور مسلمانوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ان کا سارا بھروسہ وہ اپنی طرف سے جد و جہد کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو بھی رزلٹ آئے گا ہم اسے منظور کرتے ہیں, ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ, مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ جو ہم نے انہیں عطا کی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ پکے لوگ ہیں, پکے مسلمان ہیں. لہم درجات عند ربہم, تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلند درجہ ہے. ورزق کریم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معزز رزق ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر مومنین کی صفات کیا بیان کی. مومنین کی صفات یہ بیان کی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. تو گویا کہ مومنین کی 5 صفات جو ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی, اور ان کی خوشخبری یہ دی گئی کہ وہ پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بہت بلند درجہ ہے اور معزز رزق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو جہاد پر جانے میں سستی کرتے ہیں. فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک الحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون, ان لوگوں کو بھی جہاد کے لیے ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا کہ جس طرح کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو حکمت عملی کے ساتھ گھر سے باہر نکالا. اور فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس کو ناپسند کرتا ہے. یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین لهم الحق, اور فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے معاملے میں. بعد ما تبین, بعد اس کے کہ وہ حق جو ہے وہ کھل کے ان کے سامنے آ چکا ہے, حق واضح ہو چکا ہے, اس کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملے میں جھگڑتے ہیں. اور فرمایا کہ کأنما یساقون الی الموت, اور یہ جاتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ موت کی طرف یہ ہانکے جا رہے ہیں. یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. یہ جہاد پہ نکلتے تو ہیں لیکن
دل اس کے سے ساتھ نہیں جاتے، یہ خوشی کے ساتھ نہیں جاتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زبردستی ان کو ہانکا جا رہا ہے اور یہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ یجادلونک فی الحق انما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو ایک تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں یعنی کہ جا رہا تھا، وہ تجارت کی غرض سے واپس جا رہا تھا مدینے کے پاس سے۔ تو مسلمانوں نے اس تجارتی قافلے کو روک کر انہیں ڈرانے اور دھمکانے کا ارادہ کیا تھا، اور جب مسلمان نکلے تو ان کفار کو پتہ چل گیا، یعنی ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے ابو سفیان نے یہ کیا کہ مکے خبر بھجوا دی۔ تو مکے جیسے ہی خبر پہنچی تو مکے کے سارے لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم اب ہم سے لڑائی کے لیے نکلیں گے۔ لہذا ایک بہت بڑا لشکر 1000 کی تعداد میں وہ مدینے کی طرف آنے لگا۔ تو اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک وہ تجارتی گروہ اور دوسرا وہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والا 1000 کا لشکر۔ تو یہ دونوں گروہ آ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا ہم جو ہے نا وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ وہ گروہ مل جائے تجارتی قافلے والا، کہ جس کے اندر لڑنے والے لوگ نہیں، جن میں تلوار نہیں، تیر نہیں، کمان نہیں اور لڑائی نہیں، وہ صرف تجارتی قافلہ ہے، وہ ہاتھ آ جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے تھے کہ وہ تجارتی وہ جو مکے سے آنے والا 1000 کا لشکر ہے اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ لڑائی ہو، اور اللہ کا چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تم اس کے اوپر کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ گروہ مل جائے کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، یعنی جس کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو قائم کر دے اپنے کلمے کے ذریعے سے اور کافروں کی پشت کو کاٹ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی اس 1000 کفار والے لشکر سے مقابلہ ہو، اللہ تعالیٰ کافروں کی پشت کو کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے، باطل جو ہے وہ مٹ جائے، اور اگرچہ یہ بات مجرموں کو پسند نہ آئے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس اللہ کی چاہت یہ تھی کہ وہ مقابلہ ہو، مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم۔ آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 کے لشکر سے۔ اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بنا دی مسلمانوں کے لیے کہ یہ پہلے ہی خوشخبری سنا دی کہ آپ فتح یاب بھی ہوں گے، پھر یہ بھی خوشخبری سنا دی تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان کے لیے خوشخبری بن کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ غالب والا ہے، غلبہ رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اور اپنے وعدے کی طرف اور اپنی بشارت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ کافروں کی پشت کو کاٹ دے اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ تو اب دیکھیں اس سبق کے اندر ایک سوال تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر مومنین کی کیا صفات بیان کی ہے۔ تو آپ آرام سے جو ہے وہ سورہ انفال کی اس 5 صفات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی ہے، ان 5 صفات کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ اور استستغیثون ربکم میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ بدر کی لڑائی سے پہلے، ایک رات پہلے میدان بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ چکے تھے، کفار بھی پہنچ چکے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدر کے میدان میں
آخری رات، لڑائی سے پہلی والی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر دعا فرما رہے تھے کہ آپ کے جو ہے وہ چادر مبارک جو ہے وہ نیچے گر گئی، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اتنی گریہ ازاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کے دعائیں فرمائی بہت زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری بھی سنا دی اور بتا دیا کہ یہ ہم نے خوشخبری اسی وجہ سے سنائی ہے تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رو کے دعائیں کر رہے تھے تو آپ یہی فرما رہے تھے کہ اے اللہ، یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے نا، 313 صحابہ کرام کی جماعت، یہ 313 یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، پوری روئے زمین میں مسلمان صرف یہ مٹھی بھر 313 لوگ ہیں۔ اے اللہ، اگر آج یہ لوگ شہید ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے اور یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ، تو آج کے دن مسلمانوں کو کامیاب فرما۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر دعائیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور آپ کو یہ بشارت دے دی کہ جو ہے وہ کل جب لڑائی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور 1000 فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں، اور فرمایا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کامیابی اسی کو مل سکتی ہے کہ جس کے ساتھ رب ذوالجلال ہو، اور آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آیات تھیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، جس کے ترجمے کو بھی ہم نے سنا، اس میں موجود واقعات کو بھی ہم نے سنا، اور اس سے جو سوالات آتے ہیں اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان سوالات کو یاد کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔